توجہ ہے جی جب کسی گھر میں چراغ چلے جہاں پر چراغ چلتی ہے اس کے ارد کو روشن کرتا ہے کہ اندھیرا ارد کو روشن کرتا ہے اور اگر اس جگہ سے دوسری جگہ پر دوسرے بستی میں دوسرے محلے میں اگر روشن کرانا ہو تو اس بستی سے چراغ کو لے کر کے پہلے سے جو چراغ چل رہی تھی ان چراغ کے سامنے اس چراغ کو آگے چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں؟ توجہ ہے جو چراغ پہلے چلتا تھا یعنی مدینے والے مصطفیٰ چراغ چل رہے تھے ایک کو روشن کسی محلے کو روشن کرانا ہو کسی شہر کو روشن کرانا ہو تو وہ شہر کے چراغ کو لا کر کے مدینے والے مصطفیٰ کے دربار میں حاضر کرنا ہوگا اور وہ چراغ آ کر کے اگر مدینے والے مصطفیٰ کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو کر کے روشن لینا چاہے گا اس کے اندر روشنی آئے گی نہیں آ سکتی جی روشن لینا چاہے گا نہیں آ سکتی اگر ہو روشن لینے کے لیے تو روشن نہیں آ سکتی اگر روشنی لینا چاہتے ہو تو مدینے والے مصطفیٰ کے سامنے جھک جاؤ روشن ہو جاؤ گے کیا مطلب مدینے والے مصطفیٰ کے سامنے جھکو روشن آج جو خیر نکلے وہاں بیٹے ہوتے میرے نبی کے سامنے گستاخی کر رہے ہیں تو ان کے لیے توجہ ہے سنو روشن دور ہو سکتا پہنچے جب میرے نبی کی شان میں جب میرے نبی کی حقیقت کو دیکھا ابو بکر دیکھا تو صدیق بن کر جم گئے ارے عمر نے نبی کی شان کو دیکھا تو آسان بن کر جم گئے عثمان نے نبی کی شان کو دیکھا تو صحابہ بن کر جم گئے قریب آؤ علی مرتضیٰ نے نبی کی شان کو دیکھا تو صحابہ بن کر سمجھ میں آ رہی ہے یعنی روشنی لینے کے لیے نبی کے سامنے جھکنا پڑے گا کون جھکا ابو بکر جھکا عمر جھکا عثمان جھکا علی جھکے معزز صحابہ بن گئے بات یہی تک ختم نہیں ہوتی ہو گئے مقیدوں کان کھول کر سننا رسول کی جملہ کو اپلوڈ کر لو چاہو تو ویڈیو کر لو آڈیو کر لو اپنے مقبر کو سنانا اپنے امام کو سنانا اپنے قوم کے لیڈر کو سنانا کہ رسول چوچا میں آ کر کے نبی کی حقیقت کو ایسا واضح کیا جو کوئی نقد نہیں کر سکتا اگر میری بات ہوتی تو آپ ہمارے ہاتھ دیتے کسی اور کی بات نہیں رہتے کائنات کی بات آگے قریب آ جاؤ ابو بکر جھکے صدیق بن کر جھکے جب نبی کی شان میں کوئی صحابہ جھکتے ہیں تو معزز بن کے جھکتے ہیں تو معزز بن جاتے ہیں جس کے لیے روشن حاصل کرنے کے لیے اور قریب آ جاؤ جب میرے نبی کی شان کو کسی نے دیکھا تو وقت میں امام حسین بن کر جمتے جب میرے نبی کی عزت کو دیکھا میرے نبی کی زینت کو دیکھا میرے نبی کی جلالت کو دیکھا تو وقت کے امام جعفر صادق بن کر جمتے ہر نبی کی شان کو دیکھا بڑی اعظم بن کر جمتے یہی بات کلیئر نہیں ہوتی ہے برداشت چلے جاؤ جب حوض پاک میں نبی کی عظمت کو دیکھا تو پیران نے پیر بنا اور خوشو سبحان اللہ اور کہے مقلدیوں میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے ہو جھوٹوں کے تب روشن ہوتی جھوٹوں کے تب تمہارے اندر روشنی آئے گی جھوٹوں کو نہیں تو روشن آ نہیں سکتی کیونکہ میرے محبوب کو اللہ نے چراغ بنا کر بھیجا اب اس چراغ سے فیض لینا چاہتے ہو تو جھوک جاؤ اگر کر رہو گے تو اندھیرے میں رہو گے تو غوث پاک بنے جب میرے نبی کی عظمت کو چاہے جلالت کو ہندوستان جتنی اجمیر ہے معین الدین جب میرے نبی کی عظمت کو دیکھا امیر نواز نہیں غریب نواز بن کر چلتے
چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے اللہ سمجھ آئے وہی کہے کہ نبی کو ارے نبی تو میرے بڑے بھائی کی طرح ایک ہمیشہ ابے تو اپنے بھائی کے طرح نہیں ہے تو اپنے باپ کے طرح نہیں ہے اور نبی کی طرح تو کیا تھا وہ بیٹا ایک باپ کی طرح نہیں ہو سکتا ارے جب تو اپنے جانے والے کی طرح نہیں ہو سکتا تو جس کھانے کی بات ہمیشہ فرماتا ہے چلو اسی میں تو اس کھانے کی مقام کیا ہو سکتا جس کھانے کی کوئی تیرے کھانے کی کوئی چرچا نہیں اور نبی کے کھانے کا چرچا قرآن میں آتا ہے اور آتا رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ چھوٹ جاؤ چلا جاؤ گے اگر چکر جاؤ گے تو اندھیرے میں جاؤ گے بڑے کے امام احمد رضا خان جب میرے حضور کی شان کو دیکھا تو یوں فرمایا مصطفیٰ جانے رحمت اللہ حسنہ شمع پس میں ہدایت اللہ حسنہ وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی امتی کی قسمت پیدا ہو سکا اعلیٰ حضرت لاسٹ پوائنٹ اعلیٰ حضرت فرماتے ہم یہاں سے پکارے ہم چوچا سے پکارے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے مصطفیٰ کی سماعت پیدا ہو سکا اشرف علی کے اولاد جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے اے احمد رضا تو بڑے کے سرزمین پر ہے مدینے والے مصطفیٰ مدینے میں ہے پکار جا رہا ہے وہاں سے کیسے سنے گا تو اعلیٰ حضرت کے سوال کی جواب لے لو اعلیٰ حضرت فرماتے ہو پڑھ لو ذہن ورک نہیں کرنا مائنڈ ورک نہیں کرنا مائنڈ ڈونٹ اسٹاپ آؤ اعلیٰ حضرت کے گھر میں آؤ مدینے والے مصطفیٰ کا چھوٹا غلام ہے فرماتے آؤ ہاں ہم یہاں سے پکارتے ہیں اور نبی وہاں سے سنتے وہ کیسے المختصر جواب دیتا ہوں تو غیر مقلد نے کہا بتائیے کیسے سنتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنو سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھا سورج کو طلوع ہوتے پورب سے ہوتا یا اتر یا دکھن سے پچھم سے سورج طلوع ہوتا ہے کدھر سے پورب سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج طلوع ہوتا ہے پورب سے روشن کیا ہوتا ہے ہندوستان یا پاکستان پورے ملک میں پوری دنیا میں روشن ہوتا ہے ہندوستان ہو پاکستان ہو سری لنکا ہو امریکہ ہو آسٹریلیا ہو کوئی بھی کنٹری ہو کوئی بھی کنٹری ہو ہر کنٹری میں سورج کی روشنی پہنچتی ہے اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھ میں آیا کہا کہ نہیں قریب آؤ نہیں سمجھ میں آیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اردو میڈیا کی تاریخ دیکھنا ہوتا ہے تو 28 تاریخ ہو یا 29 تاریخ ہو تم کو چھین طرف کیا دیکھتے ہو تو کہنے لگا مولانا میں اگر رہنے کا انتظار کرتا ہوں چاند کا انتظار کرتا ہوں چاند نکل جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا یہ مہینہ ختم ہو گیا آنے والا مہینہ شروع ہو گیا اعلیٰ حضرت فرماتے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا وہ سورج جب علی کی نماز شروع کی تھی نبی نے اشارہ کیا سورج نماز ادا کیے ڈوبا ہوا سورج کو نبی نے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج نہیں آیا اعلیٰ حضرت فرماتے میرے نبی نے انگلی سے مبارک کو اشارہ کیا چاند پھٹ کر تو پورا ہو گیا آپ خطیبوں سے سنے ہوئے آپ امام سے نبی نے انگلی کو اشارہ کیا چاند پھٹ کر تو ٹکڑا ہو گیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہو بدلو تو پڑھا لکھا جاہل ہے جو نبی مدینے سے سورج کو اشارہ کرے تو آ جائے جو نبی مدینے سے چاند کو اشارہ کرے تو
نبی اشارہ کرے تو سورج گما ہوا، ملک آئے تو کیا احمد رضا خان بریلی سے محبوب کی شان میں سلام کرے گا تو کیا وہ حاضر نہیں ہوگا؟ تو ہر عاشق رسول کے سینے میں مدینے والے مصطفیٰ بستا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر عاشق رسول کے سینے میں مدینے والے مصطفیٰ بستا ہے۔ ان کی عدد ہے ان سے کہا اب جہاں پر خوبصورت ہوگا نا وہیں پر خوبصورت خوبصورت آدمی آئیں گے، خوبصورت نبی آئیں گے۔ یہ سینہ آگے، یہ سینہ میں اگر دل ہے تو اشرف علی اور نقطہ میرے لیے نہیں ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ آج مفتی سلمان اظہری جب کئی دن پہلے چین سے آئے تو تمہارے باپ کی تعریف کر رہے تھے، میری امی کی تعریف نہیں کر رہے تھے، کسی اور کی تعریف نہیں کر رہے تھے، جس کے بنا میں اپنے لگا گیا تھا۔ سلمان اظہری کسی کا سلمان اظہری کسی کا نہیں کیا تھا، سلمان اظہری کسی نے گھر کو برباد نہیں کیا تھا، سلمان اظہری مدینے والے مصطفیٰ نے ذکر کیا، وہ اس غیر متلدی کو سمجھ میں آیا، سلمان کہے گا اور حضور کی حدیث کو ذکر کرے گا، حضور کی حدیث کو پتہ رہے گا، تو اس دنیا میں اس ملک میں کوئی ہندو نہیں رہے گا، سب سنی سے عقیدہ ہو جائے گا۔ تو سلمان اظہری کو کیا سمجھ میں آئی حقیقت کیا ہے؟ پڑھو کے بارے میں سمجھ میں آئے کہ سلمان اظہری کیا ہے؟ جواب دے سلمان اظہری معافی چاہتا ہوں، مفتی سلمان اظہری اگر جیل میں گئے تو میرے خاندان کے لیے نہیں، دین مصطفیٰ کے لیے ہے۔ تو سمجھا جب میرے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے، اس دن میں مدینے والے مصطفیٰ رہتے، غور سے سن لو، لاش پیغام ہے میرا، اس دل میں مدینے والے مصطفیٰ رہتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں سب کے دل میں لے لیتا ہوں، اس کائنات میں بہت انسان ہے، بہت لوگ ہیں، لیکن جو میری امتی، جو میرا چاہنے والا ہے، میں اس کے دلوں میں رہتا ہوں۔ اور جب کوئی نبی کے شان میں گستاخی کرے اور وہ نبی اس دل میں ہو تو وہ امتی کبھی نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے جان مارنا تو وہ کرے گا، نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک میرے کلام میں کسی قسم کی غلطی اور تمام سامنے کو جواب نہ کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما الا بالله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وقت ملے گا، ابھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کہیں گے میں بیٹھ کے تبلیغ کرنے کے لیے آپ کو مارے گا۔ سبحان